بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 120 120 اور قسط ہے 27، پیج ہے 143۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قصص الانبیاء، ناظرین اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم گویا جسم ہے افراد ہیں، اعضائے قوم منزل صنعت کے رہ پہما ہیں، دست و پائے قوم مبتلا ہے درد، کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا الی ابیہم قالوا یا آبانا منع منا القیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ پس جب بھی آئے طرف باپ اپنے کے کہا انہوں نے، اسے ہمارے باپ منع کیا گیا ہے ہم سے، پس بھیج ساتھ ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان تاکہ ہم اس کی نگہبانی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا اعتبار کروں تمہارا اس پر مگر وہی جیسا کہ اعتبار کیا تھا اس کے بھائی پر۔ پہلے کہنے لگے اللہ تعالیٰ بہتر نگہبان ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ جب وہ لوگ سب کے سب اپنے باپ کے پاس آئے اور اپنا لایا ہوا اسباب کھویا تو اس اسباب میں اپنا مال بھی پائے جو لے گئے تھے۔ قال اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا آبَانَا نَبِيعُ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ قِيلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ قِيلَ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَا تَأْتُونَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔
ترجمہ اور جب کھولا انہوں نے اسباب اپنی پونجی جو تھی وہ اس میں پائی، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ جو ہم لوگ لے کر گئے تھے وہ سب واپس آ گئی ہے۔ اگر آپ نے چھوٹے بھائی ہمارے کو ہمراہ روانہ نہ کیا تو وہ آئندہ بھی ہم سب کو غلہ ایک ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا، ورنہ سب کو محروم کر دیا جائے گا۔ پھر یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہ بھیجوں گا اپنے چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ قسم دو اللہ تعالیٰ کی میرے روبرو کہ اس کو لے آؤ گے واپس میرے پاس۔ پس جب دیا انہوں نے ان کو عہد اپنا، کہا اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اور جو کچھ ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں وہی ہمارا اور آپ کا کارساز ہے۔ پھر سب بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے عہد کیا اور پھر قسم کھائی۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا حافظ ہے اور شاہد ہے تمہارے قول و قرار پر، اور یہ بھی خبر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی پونجی پائی اور اونٹوں کے بوجھوں میں جو مال بھیجا تھا اناج کے لیے مصر میں، پس حضرت یعقوب علیہ السلام کو کامل یقین ہوا کہ مصر میں میرا یوسف ہے۔ اگر یوسف نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو مصر میں کیوں بلاتا، اور میں نے بھی یقین کیا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کو اپنے بیٹے کے ساتھ مصر کیوں بھیجتا، اور جو اناج مصر سے آیا تھا اس میں سے آدھا اپنے خویش و اقارب کو دیا اور آدھا ملک شام میں بھیج دیا، اور بنیامین کو اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر روانہ کر دیا، اور چلتے وقت یہ وصیت کی تمام یکبارگی ایک ہی دروازے سے شہر مصر میں داخل مت ہوں بلکہ سب مختلف دروازوں سے داخل ہوں، ممکن ہے کسی کی بد نظر تم پر پڑے، اور جو میری پونجی وہاں سے بذریعہ شطر کے بوجھ میں واپس آ گئی ہے یہ تم لے جاؤ اور یہ وہاں دے دینا، ہو سکتا ہے شاید بھول میں چلی آئی ہو، اور یہ چیز اناج کی قیمت میں دی گئی ہے، تمہیں واپس رکھنا حلال نہیں، یہ وصیت فرمائی۔ اور پھر کہا جاؤ میں نے تمہیں خدا پر سونپا ہے، توکل علی اللہ کہہ کر رونے لگے، اور اہل کنعان نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ رونے لگے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بہت منتظر تھے کہ دیکھیں کب آئیں گے، غرض یہ کہ وہ سب لوگ چند ہی روز میں مصر جا پہنچے، اور حضرت یوسف کو خبر دی کہ آپ کے پاس کنعان سے 11 آدمی آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 11 آدمی بنیامین کو لے کر آئے ہیں، اور سب بھائی بموجب وصیت اپنے باپ کی علیحدہ دروازے سے متفرق صورت میں مصر میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو، مت داخل ہونا ایک دروازے سے اور تم داخل ہونا مختلف علیحدہ دروازوں سے، اور میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا
کہ میں کسی چیز سے بچا سکوں بجز حکم خداوندی کے، اور حکم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا نہیں، اور اس پر مجھ کو بھروسہ ہے، اور یہ بھی تجھے کامل یقین ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کرنے والوں کو یہ در حقیقت لوگوں کی ٹوک کا بچاؤ بتانا، اور پھر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ پر، اور ٹوک لگنی غلط نہیں ہے، اور اس کا بچاؤ کرنا بھی جائز ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔